اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ اب ہماری قرآن پاک کی دوسری بڑی سورت آل عمران شروع ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جگمگانے والی صورتیں یعنی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیں گی گویا وہ دو بادل ہوں یا دو سائبان یا صف باندھے پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ مسلم کی حدیث ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم سورۃ آل عمران کو شروع کرنے لگے ہیں، اور سورۃ بقرہ ہماری پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورۃ آل عمران کو اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے سمجھانا چاہتے ہیں ہم اس کو ایسے ہی سمجھ لیں۔ آل عمران، عمران کی آل یا عمران کی اولاد۔ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ اللہ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر ہوا وہ الحی زندہ، القیوم ہمیشہ رہنے والا۔ فرمایا، الف لام میم، جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا۔ حی قیوم، الحی القیوم، حی اور قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں۔ حی کا مطلب ہے کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس سے موت اور فنا نہیں۔ قیوم کا مطلب ہے کہ وہ ساری کائنات کا قائم کرنے والا، محافظ اور نگران ہے۔ اللہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی معبود ہے۔ اور پھر فرمایا، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہمیشہ سے ہے اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری عزت کی پناہ طلب کرتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو وہ ہے کہ جس کو موت نہیں آتی، جبکہ جنات اور انسان تو مرتے رہتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہونا چاہیے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، الفرقان، اور اس زندہ پر بھروسہ کر جو نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود مشورہ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہ الحی القیوم، زندہ ہمیشہ رہنے والا۔ اللہ جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا۔ الحی یعنی زندہ ہے، اس کے لیے فنا اور زوال نہیں۔ القیوم، ہر چیز اس سے قائم ہے اور وہ اپنے قیام کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ اس کے حی و قیوم ہونے کا اقتضا یہ ہے کہ وہ انسانوں اور تمام مخلوق کی زندگی اور قیام کے لیے ان کی جملہ جسمانی اور روحانی حاجات مہیا کرے۔ روحانی احتیاجات کے لیے انسان کو الکتاب اور فرقان عطا فرمائی۔ الکتاب اللہ کی وحی ہے جو انسان کی ہدایت و سعادت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہر انسان کے لیے جو اس کو سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ الفرقان
الفرقان حق و باطل میں فرق کرنے کا جوہر ہے۔ پہلی چیز تعلیم اور دوسری اس کی استطاعت۔ فرمایا نازل کی اس نے علیک تم پر الکتاب کتاب کیسے بالحق کی ساتھ حق کے مصدقاً جو تصدیق کرتی ہے لما اس کی جو بین یدیہ درمیان دو ہاتھوں کے یعنی پہلی کتاب ہی اس کے وانزل اور نازل کی التوراۃ تورات والانجیل اور انجیل۔ فرمایا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے، من قبل اس سے پہلے ہدن ہدایت للناس لوگوں کے لیے، وانزل اور نازل کیا الفرقان فرقان، ان الذین بے شک وہ لوگ جو کفروا انکار کرتے ہیں بآیات اللہ آیتوں سے اللہ کی، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے کیسا شدید سخت، واللہ اور اللہ عزیز زبردست صاحب انتقام، یعنی اللہ تعالی غلبہ اور قدرت والے ہیں کہ بدلہ لے سکتے ہیں اور بدلہ لینے والے بھی ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ جائے تو آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا جس حی و قیوم کی کار فرمائیوں کا یہ حال ہے کہ انسان کو پیدائش سے پہلے اس کی مناسب اور موضوع صورت دے دیتا ہے، کیا یہ ضروری نہیں کہ پیدائش کے بعد اس کی روحانی فلاح و سعادت کی بھی صورت گری کرے؟ فرمایا ان اللہ بے شک اللہ لا یخفی نہیں مخفی علیہ اس پر شیء کوئی چیز فی الارض زمین میں، ولا اور نہ فی السماء آسمان میں، هو الذی وہی ہے جو یصورکم صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں، کیفا جیسی، یشاء چاہتا ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہ، العزیز غالب، الحکیم حکمت والا۔ فرمایا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے تورات اور انجیل اتاری، اور پھر قرآن برحق جو باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یعنی کیونکہ وہ انسانی فطرت کو جیسا جانتا ہے کوئی اور جان سکتا ہے، نہ انسان خود اپنی حقیقت کا صحیح ادراک کر سکتا ہے، لہٰذا اس کی رہنمائی پر اعتماد ہی کرنا چاہیے۔ دوسرے وہ جو استقرار حمل سے لے کر بعد کی جملہ مراحل تک انسان کی جملہ حاجات کو پورا کرتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں انسان کی روحانی فلاح کا انتظام نہ کرے، کیونکہ انسان سب سے زیادہ اسی کی رہنمائی کا محتاج ہے، اور هو الذی وہی تو ہے
الذی جس نے انزلہ نازل کی علیکا تم پر الکتابہ کتاب منہ اس میں سے آیات محکمات پکی ہننا وہ ام الکتابی اصل کتاب ہے و اخر اور دوسری متشابہات ملتی جلتی فاما الذین سو وہ کہ جن فی قلوبہم جن کے دلوں میں ان کے زیغن کجی ہے فیتبعون پس اتباع کرتے ہیں متشابہ ان کی جو تشابہ ہیں منہ اس سے ابتغاء تلاش کرنے کو الفتنتی فتنہ وابتغاء اور تلاش کرنے کو تأویلہ مراد اصلی اس کی وما اور نہیں یعلم کوئی جانتا تأویلہ مراد اصلی اس کی الا مگر اللہ کے سوا اصلی مراد کوئی نہیں جان سکتا۔ اور یہ بڑی اہم بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والراسخون اور دستگاہ کامل رکھنے والے باکمال فی علم میں یقولون کہتے ہیں، جن کے پاس صحیح علم ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم بھی اس پر کلن یہ سب من عند ربنا طرف سے پروردگار ہمارے کے وما اور نہیں یذکر نصیحت قبول کرتے الا مگر اولو الالباب اہل دانش۔ فرمایا وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ فرمایا قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا یہ آیات اسی مقصد کو پورا کرتی ہیں، انہی میں دعوت حق کی طرف سے دنیا کو دعوت دی گئی، مثلاً توحید، رسالت، اوامر نواہی، حلال حرام، انہی باتوں کے متعلق عبرت نصیحت فرمائی گئی ہے اور گمراہیوں کی تردید اور صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور متشابہ سے مراد وہ باتیں ہیں جس کا تعلق ماوراء عقل و حواس کے حقائق سے ہے، کیونکہ انسان کے لیے علم و حواس کے ذریعے ان کا ادراک ممکن نہیں، مثلاً خدا کی ہستی، مرنے کے بعد کی زندگی، عالم آخرت کے احوال، عذاب ثواب کی حقیقت وغیرہ، کیونکہ انسان اپنی زندگی کا راستہ متعین کرنے کے لیے جب تک کائنات کی ان حقیقتوں، اس کے آغاز و انجام، اس میں انسان کی حیثیت اور ایسے ہی دوسرے بنیادی امور کی باتوں سے اپنی عقلی سطح کے مطابق کم از کم ضروری معلومات جان نہ لے، وہ عرفان ذات اور دنیا میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو لوگ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے، سو ان سے بچو۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بتایا ہے کہ یہ سب کون جو پختہ علم والے کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، جو بھی ہمارے اللہ نے جو جنت دوزخ اور جو بھی بتائے ہیں، تو اور یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اب
آگے فرمایا ربنا، یہ دعا آ رہی ہے، کیا کہ ایک تو عقل والے یہ کہتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، ربنا اے پروردگار ہمارے، لا تزغ قلوبنا، نہ کجی پیدا کر دلوں میں ہمارے، بعد اذ ہدیتنا، جب کہ ہدایت بخشی تو نے ہمیں، وہب لنا، اور عطا فرما ہم کو، من لدنک، اپنے پاس سے۔ اور یہ دعائیں جو ہیں نا، اس کو ہم اہتمام سے یاد کر لیں اور اس کو مانگا بھی کریں۔ من لدنک، اپنے پاس سے، کیا، رحمت، انکا، بے شک تو، انت، تو ہی، الوہاب، عطا فرمانے والا ہے۔ اور کیا دعا کرتے ہیں، ربنا اے پروردگار ہمارے، انا، بے شک، انکا، بے شک تو، جمع کرنے والا، الناسی، لوگوں کو، لیومن، لیے اس دن، لا ریب فیہ، نہیں شک اس میں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف کرتا وعدے کے۔ کیا کرتے ہیں دعا، اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجیو، اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن، سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کرے گا، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ یہ وعدہ کیا چیز ہے کہ ضرور ہی قیامت آنی ہے اور ہمیں جمع کرنا ہے۔ کیوں جمع کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں زندگی گزار کے گئے اس کا حساب کتاب لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔